لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، قرآن پاک کی یہ آیت اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں آپ نے دو باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز کی پابندی کیا کرو اور زکوٰۃ کو صحیح ادا کیا کرو۔ دوسری بات فرمائی: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ حدیث شریف جو آپ کے سامنے پیش کیا میں نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا: صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح سے نماز پڑھو جیسے تم مجھ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے نماز پڑھو۔ حدیث بڑی مختصر ہے، لیکن اس میں بہت قیمتی اور اہم باتیں بیان کی گئی۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، اور قرآن میں ایک نہیں سینکڑوں جگہ الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ نے نماز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ کہیں فرمایا صبح کے وقت اور شام کے وقت اور دوپہر کے وقت تم نماز پڑھا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو۔ یہ نماز ہے کیا چیز جس کی طرف قرآن کریم میں اتنی اہمیت کے ساتھ توجہ دلائی گئی؟ میرے بھائیو، نماز اللہ کی وہ عبادت ہے جو تمام عبادتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے نماز سب سے بہترین طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کی حالت میں سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ سجدہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ السجدۃ بین اصبع الرحمن،
اللہ کی صفت رحمان ہے، رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان بندے کا سجدہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جب اپنے دربار میں بلایا تھا، یعنی جب آپ کو معراج ہوئی تھی، تو اللہ کے دربار سے آپ کو کچھ انعام اور تحفہ عطا کیا گیا تھا۔ تو ان انعام میں سب سے اہم انعام یہ نماز کا تحفہ تھا۔ تمام احکامات، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جو جتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں نبی علیہ السلام کو بتلا دی اور بھیج دی۔ لیکن نماز کو دینے کے لیے اللہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا، اپنی عظمت کا دیدار کرایا، جنت اور جہنم کا دیدار کرایا، جنت کی راحتیں، جہنم کے عذاب اور اس کی سختیاں آپ کو دکھلائی گئیں، آپ نے دیکھی، اور واپسی کے موقع پر اللہ نے آپ کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ 3 تحفے حق تعالیٰ کی طرف سے معراج میں آپ کو دیے گئے تھے، ایک نماز، دوسرے سورہ بقرہ کا آخری رکوع، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آخر تک، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ پورا رکوع یہ وہی تحفے میں ملا ہے۔ اور تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری سنائی گئی کہ آپ اپنی امت کو یہ بتا دیجئے کہ میرا جو بندہ مجھ سے اس حال میں ملے گا، یعنی قیامت کے دن، میرا جو بندہ مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ لا یشرک بی شیئا، یعنی شرک نہ کرتا ہو میری ذات، میری صفات، میری قدرت، میری طاقت، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرتا ہو، تو آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے گا کہ میں ان کو معاف کروں گا، ان کی غلطیوں کو درگزر کر دوں گا۔ یہ 3 تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لے کر آئے، اور آپ نے نماز پڑھی۔ دنیا میں سب سے پہلی نماز جو آپ نے پڑھی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، فرض نماز جسے کہتے ہیں، وہ معراج کے بعد پڑھی، اور نماز کو سکھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا تھا۔ نماز تو دے دی گئی کہ نماز پڑھنا ہے 5 وقت، کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، وقت کیا ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور بھیج کر نماز پڑھوائی آپ سے۔ جبریل نے پڑھائی اور آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور 2 دن تک یہ سلسلہ رہا، یعنی 10 وقت کی نماز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی، 2 دن اور 2 وقتوں میں پڑھائی۔ پہلے دن کی نماز 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائی، جہاں سے نماز کا وقت شروع ہوتا، اور دوسرے دن کی نماز اخیر وقت میں پڑھائی کہ جس پر وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے
جاتے جاتے فرمایا کہ ما بین ہذین الوقتین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو جو نماز پڑھائی ہے پہلے دن شروع میں، دوسرے دن اخیر میں، ان دونوں وقتوں کے درمیان کا جو حصہ ہے وہی آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے۔ تو اس طرح سے نماز کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جبریل کو بھیج کر نماز پڑھوائی، اور جبریل نے امامت کی اللہ کے حکم سے، اور آپ نے ان کے پیچھے اقتداء فرمائی اللہ کے حکم سے، تاکہ نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے ساتھ اللہ نے ایک بات اور فرمائی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نماز کا حکم دے دیا گیا کہ نماز پڑھنا ہے، پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو؟ اس کا دو مطلب ہے، علماء نے لکھا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، تنہا مت پڑھو۔ اگرچہ کسی مجبوری، کسی دقت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی جماعت میں شریک نہ ہو سکے اور اپنے گھر میں یا مسجد میں آ کر تنہا نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جماعت کا اہتمام کیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس لیے کہ جماعت کی نماز یہ خیر و برکت والی ہوتی ہے اور اس کا ثواب بہت ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، فضائل اعمال میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ جماعت کی نماز اور تنہا نماز اجر کے اعتبار سے 25 گنا یا ایک حدیث میں 27 گنا بڑھی ہوئی۔ آپ نے اکیلی اپنی نماز پڑھ لی، اپنے مکان پہ پڑھ لی، اپنی دکان پہ پڑھ لی، اکیلے پڑھ لی، ایک نماز کا ثواب آپ نے پا لیا، یعنی فرض بھی ادا ہوا اور ایک نماز کا ثواب بھی مل گیا۔ لیکن آپ نے کوشش کی، اب کوشش کر کے فکر کے ساتھ کہ ہمیں جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، وقت اتنا ہی لگے گا، کم و بیش 5-7 منٹ زیادہ لگ جائے گا مسجد میں آنے جانے کا، لیکن ثواب 27 گنا مل گیا۔ نماز ایک آپ نے پڑھی ظہر کی، لیکن 27 نماز کا ثواب آپ نے پا لی۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اہمیت کو بتایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، یہ نہیں کہ نماز تو ہو جائے گی ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں کیا برا ہے، نہیں، مسجد کا اہتمام کرو۔ ایک طرف آپ نے یہ فرمایا کہ مسجد کا اہتمام کرو اور دوسری طرف آپ نے کر کے دکھا دیا۔ بیمار ہیں اخیر وقت میں، ایسی بیماری، ایسی کمزوری کہ جسم جواب دے چکا ہے، طاقت نہیں ہے چلنے کی، نماز کا وقت ہوتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتے ہیں کہ پانی لے آؤ، پانی لے آؤ، میں غسل کروں گا، اس لیے کہ نماز پڑھنی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پانی رکھا، آپ وضو یا غسل فرماتے تھے، بے ہوش ہو جاتے، ایسی بیماری تھی، گر گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ پھر فرماتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رسول اللہ، مسجد بھری ہوئی ہے، صحابہ آپ کے لیے انتظار میں ہیں، آپ پھر منگاتے، پھر وضو کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، طاقت نہیں ہے، شدید بخار ہے، جسم بالکل تپ رہا ہے بخار سے۔ 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ آپ نے کوشش کی لیکن جا نہ سکے، تو اخیر میں آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس،
اب میرے اندر طاقت نہیں ہے، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ لیکن کوشش کی آپ نے، یہ بالکل اخیر وقت کی بات بتا رہا ہوں، ورنہ شدید بیماری کی حالت میں چل نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود 2 آدمیوں کے سہارے سے آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا قدم اٹھتا نہیں تھا بلکہ زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زمین یخط رجلا، آپ کے قدمین مبارکین زمین پر گھسٹ رہے تھے اور 2 آدمی آپ کا وزن سنبھالے ہوئے تھے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے کاندھا دیے ہوئے، آپ اسی طرح سے تشریف لے گئے۔ میرے بھائی، اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، جماعت کا اہتمام کتنی بڑی چیز ہے۔ آج ہم بہت غافل ہیں۔ کتنے ہیں اللہ کے بندے ایسے نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن جماعت کی فکر نہیں، کچھ ذرا سا کچھ ہوا گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد ذرا فاصلے پر ہے گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ مزاج نہ بنائیے، مسجد میں آ کر نماز پڑھیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت سے نماز پڑھو۔ اور ایک مطلب اور ہے کہ نماز میں جو آپ رکوع میں ہم سب رکوع میں جاتے ہیں، یہ رکوع اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پچھلے نبیوں پر نماز فرض تھی، کہیں 1 وقت کہیں 2 وقت، لیکن یہ اہمیت نہیں تھی۔ ان کی نماز میں قیام تھا اور سجدہ تھا، رکوع ان کی نماز میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رکوع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ نماز میں رکوع کو داخل کیا گیا اور نماز کا رکن بتایا گیا۔ جیسے قیام، سجدہ یہ نماز کا رکن ہے، رکوع بھی نماز کا رکن ہے۔ تو چونکہ یہ رکوع یہ اللہ کی خاص نعمت ہے جو اس امت کو عطا کی گئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے سکھلا دی۔ میں نے حدیث سنائی آپ کو شروع میں خطبے کے بعد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ایسی نماز پڑھو۔ کیا مطلب؟ نبی کی نماز کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ نبی کا ایک سجدہ پوری امت کے ساری زندگی کے عبادت پر بھاری ہے۔ نبی نے جو ایک سجدہ اللہ کے آگے کیا ہے، پوری امت قیامت تک عبادت میں گزار دیتے، نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو ایسے نماز پڑھو۔ علماء نے اس کا مطلب یہ نکالا ہے کہ ظاہری طور سے بندہ اپنی طرف سے کوشش کرے کہ ہماری نماز کا ایک ایک عمل سنت کے مطابق ہو جائے، ہمارا رکوع بھی، ہمارا سجدہ، ہمارا قیام، ہمارا جلسہ قعدہ، ہمارا قومہ، یہ سب کے سب نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ نبی کی نماز کا روحانی مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم نبی کے نماز کی نقل تو اتار سکتے ہیں۔ صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھلائی، صحابہ نے دیکھا۔ بڑی مشہور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہے ایسے۔ ایک صحابی مدینے کے باہر کے تھے، وہ آئے، دیکھا
مجلس لگی ہوئی ہے، آقا اپنے صحابہ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو فرما رہے ہیں۔ انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، وہ آئے اور جلدی سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نیت باندھ کے نماز شروع کر دی اور جلدی جلدی نماز پڑھی۔ قیام بھی بڑا مختصر، جلدی سے رکوع میں گئے، پھر سیدھے اٹھے نہیں کہ سجدے میں، یعنی جتنا جلدی پڑھ سکتے تھے انہوں نے نماز پڑھی۔ اور ان کی نیت کتنی اچھی تھی کہ نماز جلدی جلدی پڑھی اور یہ سوچا کہ جلدی مختصر نماز پڑھ کے آقا کی مجلس میں میں بھی جا کے بیٹھ جاؤں تاکہ آقا کی بات کو سنوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ جذبہ یہ تھا کہ نبی کی محفل لگی ہوئی ہے، اس محفل میں جلدی سے جا کے بیٹھ جاؤں۔ نماز جلدی سے پڑھ کے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے، پھر جلدی جلدی نماز پڑھ لی، کھٹ کھٹ جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ ہماری نماز کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لے، ورنہ ہماری نماز اس قابل نہیں ہوتی۔ آپ نے دوبارہ پہنچ گئے، پھر سلام کر کے بیٹھنا چاہا، آقا نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ نبی ان کو واپس کرتے رہے اور فرماتے رہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، جا کے پھر سے نماز پڑھو۔ اب وہ باہر کے رہنے والے صحابی 3 مرتبہ نماز پڑھ چکے اور آقا ہر مرتبہ یہی فرما رہے۔ تو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ بتائیے کہ آپ کیسی نماز چاہتے ہیں؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو اطمینان سے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر باندھو، پھر اطمینان سے قرآن پڑھو جو تمہیں یاد ہے، یعنی قیام جس کو کہتے ہیں کھڑے ہونا، اطمینان سے قیام کرو، اور قیام کے بعد فَإِذَا رَكَعْتَ فَارْكَعْ، اور جب تم رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ رکوع میں جاؤ، یہ نہیں کہ یوں جھکے یہ اٹھے، بس ذرا سا جھکے اور ذرا فوراً اٹھ گئے، ایسے نہیں، اطمینان سے رکوع میں جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ سنت کے مطابق رکوع کا مطلب یہ ہے کہ کمر سے لے کے سر تک بالکل برابر ہو، ایسے۔ ہم میں سے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کچھ بہت سے اللہ کے بندے بہت اچھا رکوع کرتے ہیں، بالکل سیدھا، کمر اور سر سے بالکل کہ اگر پانی کا پیالہ بھی ان کی پشت پہ رکھ دیا جائے تو گرے نہیں، اتنا سیدھا، یہی صحیح رکوع ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں، میں اشارہ کرو، رکوع کرتے ہیں ایسے، یعنی بس ذرا سے جھکے اور سر یوں ایسے اٹھا ہوا ہے، یہ بھی غلط۔ اب کچھ کیا ہے، کچھ رکوع کرتے ہیں یوں، یعنی اتنا جھک گئے کہ بالکل جھکے چلے جاتے ہیں، یہ بھی اس سے خلاف سنت۔ اب کچھ کیا ہے، کچھ رکوع کرتے ہیں ایسے، یعنی پیٹھ اٹھی، کمر جھکی، سر جھکا، پیٹھ یوں اٹھی کبڑے کی طرح سے، یوں رکوع میں جاتے، یہ بھی خلاف سنت۔ احتیاط کرو، نبی دیکھو کیا فرما رہے ہیں کہ جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع میں جاؤ، بالکل سیدھے ایسے ہونے چاہیے۔ اور پھر ہمارا رکوع یوں رکوع میں گئے یوں اٹھے، آپ نے فرمایا کہ نہ، اطمینان سے جاؤ، تسبیح پڑھو سبحان ربی العظیم۔ افضل یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھو، اور اگر اس سے زیادہ کی توفیق مل جائے اس سے زیادہ پڑھو، لیکن کم سے کم 3 مرتبہ تو پڑھو۔ حالانکہ کوئی آدمی 1 مرتبہ بھی پڑھ لے گا نماز ہو جائے گی، لیکن سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ افضل ہے کہ پڑھو۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، اور رکوع کے بعد جب اٹھو
سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے تو اطمینان سے کھڑے رہو، یہ نہیں کہ یوں اٹھے اور یوں دھم سے زمین پر کھڑے ہو۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں نماز تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد دونوں پڑھنا، تین طرح سے اسے پڑھا گیا، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، تینوں طریقے سے حضور سے ثابت ہے۔ پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاؤ، اور اگر اپنی نماز ہے تو اس کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا اور بتائی ہے، اسے بھی پڑھ لو۔ اگر اپنی پڑھ رہے، جماعت میں نہیں پڑھنا ہے، جماعت میں سب کی رعایت ہوگی، اطمینان ہے، پڑھو اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی پڑھ لیا کرو۔ اپنی نماز ہے، سنت ہے، نفل ہے، اپنی پڑھ لو۔ ربنا ولک الحمد کے بعد اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اور نفلی نماز میں اسے پڑھا کرتے تھے، اور بھی بہت لمبی دعا پڑھتے تھے، ہمارے بس کبھی نہیں ہے وہ، یہ دعا پڑھ لو۔ ایک حدیث یاد آ گئی مجھے، میں سناتا ہوں آپ کو۔ حضور مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، مسجد نبوی میں، اور جب رکوع سے اٹھے آپ تو ایک صحابی نے ربنا ولک الحمد کے بعد پڑھا الحمد، وہی اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھا، اور ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیا، ذرا سی آواز، جیسے آواز نکل جاتی ہے کبھی کبھی کہ آس پاس میں بھی کچھ سنائی دے دیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون ہے جس نے رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھی تھی، اللہم لک الحمد حمدا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا کس نے پڑھی تھی؟ وہ صحابی گھبرا گئے جنہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، لیکن نبی نے پوچھا ہے، بتلانا بھی ہے۔ وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ انا یا رسول اللہ، اس دعا کو میں نے پڑھا تھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم نے اس دعا کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے 30 فرشتے اترے، اور ہر فرشتہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کی نیکی سب سے پہلے میں لکھوں کہ میں لکھوں۔ ذرا غور کرو، 1-2 سیکنڈ کی دعا ہے، ان صحابی سے نے اپنی زبان سے ادا کی، لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، نبی نے اس کے مقام، اس کا ثواب کتنا بتایا۔ تو اس لیے اللہ توفیق دے تو اپنی تنہا نماز میں، جماعت میں نہیں، اسے شامل کر لو، اسے پڑھ لو نفل نماز میں، اس لیے کہ نفل نماز چاہے جتنی لمبی پڑھو، یہ آپ کے اختیار کی چیز ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع کرو تو اطمینان سے کرو، جب سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے جاؤ، اپنی پیشانی کو، اپنی ناک کو زمین پہ رکھ دو، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی یوں زمین پہ رکھ دو، ملا کے اس طریقے سے اپنی کہونی کو زمین سے اونچی رکھو۔ بہت سے لوگ زمین پہ یوں بچھا کے رکھتے ہیں، حالانکہ بہت پہلے میں نے نماز کا طریقہ بیان کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ فرمایا کہ اپنی ہتھیلی زمین پہ ہو، اور یہ کلائی سے لے کر کہونی تک کا حصہ زمین سے اٹھا ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم سجدے میں کتوں کی طرح سے نہ کیا کرو، کتے ایسے یا لومڑی ایسے پورا بازو یہاں تک کا بچھا کے زمین پہ بیٹھتی ہے، نبی نے منع کیا۔ سجدہ کرو، سجدے سے اٹھو، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھو، پھر اللہ اکبر کہہ کے، غرض کہ آپ نے شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک ان صحابی کو نماز کا طریقہ بتایا کہ نماز ایسے پڑھو۔ میرے بھائی، نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن کوشش کریں کہ ہماری نماز سنت کے مطابق۔ ایک آخری بات، نماز کے سلسلے میں ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں
کہ سنت کا اہتمام نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں۔ فرض پڑھ لیا، 2 رکعت پڑھ لی، واپس ہو گئے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک سنت پڑھی جاتی ہے۔ سنت 2 طرح کی ہے، ایک ہے سنت مؤکدہ اور ایک ہے سنت غیر مؤکدہ۔ غیر مؤکدہ نفل سے قریب ہے، وہ پڑھے نہ پڑھے وہ ہمارے اختیار کی چیز ہے۔ سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ ایسی سنت کو کہتے ہیں کہ پڑھو گے ثواب پاؤ گے، نہ پڑھو گے اللہ کے یہاں پوچھو گے۔ یصاب فاعلہ ویلام تارکہ، نہ پڑھنے والے پر اللہ کی وعید ہوگی، اللہ کی طرف سے ملامت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پابندی کی ہے۔ اب سنیے، وقت ہمارا ہو گیا ہے، بس 2 منٹ آپ کا اور لوں گا۔ سنت مؤکدہ 5 نمازوں میں کتنی ہیں؟ فجر سے لے کر عشاء تک، اس میں سنت مؤکدہ کی تعداد 12 ہے، جسے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ فجر کے پہلے کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، تفصیل بعد میں کبھی بتا دوں گا، یہ 2 رکعت ہے۔ ظہر کی نماز میں 6 رکعت سنت مؤکدہ ہے، جس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعت۔ لیکن اگر ہم مسجد میں دیر سے آئے، جماعت کھڑی ہو گئی، تو ہمیں سنت نہیں پڑھنی ہے، بلکہ ہم جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب فرض کے بعد 6 رکعت سنت مؤکدہ ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور اس میں بہترین ترتیب یہ ہے کہ آپ نے اگر ظہر کے پہلے کی سنت نہیں پڑھی ہے، بعد میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کا ادب یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد پہلے 2 رکعت پڑھو سنت مؤکدہ، اس کے بعد 4 پڑھو، اس لیے کہ 4 کا پڑھنے کا مقام پہلے شروع میں تھا، اب کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو اسے اخیر میں لے آؤ۔ لیکن ظہر کے بعد یعنی فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پہلے پڑھو، 4 رکعت بعد میں پڑھو۔ لیکن اگر کوئی آدمی 4 پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، نماز ہو جائے گی۔ میں افضل طریقہ بتا رہا ہوں کہ پہلے 2 پڑھ لو، اس کے بعد 4 پڑھ لو۔ یہ 4 فرض اور 6 سنت مؤکدہ 10 رکعت ہو گئی، اور یہ 6 رکعت پڑھنا ہی پڑھنا۔ اس کے بعد عصر کی نماز، اس میں کوئی سنت مؤکدہ نہیں۔ عصر کی نماز کے پہلے 4 رکعت جو نفل ہوتی ہے، یہ غیر مؤکدہ، نماز میں کوئی سنت مؤکدہ نہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ظہر کے پہلے 4 رکعت پڑھ لیجئے، وہ غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے۔ پڑھ لیا بہت اچھا، نہیں پڑھا تو اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ عصر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں۔ غور سے سنیے، عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، نہ نفل ہے نہ سنت ہے۔ ہاں، اگر کسی کی فرض نماز چھوٹی ہے، مثال کے طور پر آپ نے ظہر نہیں پڑھی، یا آپ کی فجر چھوٹ گئی تھی، کسی وجہ سے نیند نہیں کھلی، کسی وجہ سے نہیں پڑھی، تو ہمارے علماء نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اگر چھوٹی ہوئی فرض نماز پڑھنی چاہے تو اس کی گنجائش ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ علماء فرماتے ہیں لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ اسی طرح سے مغرب پہ آ جائیے، مغرب کی نماز سے پہلے یعنی فرض سے پہلے کوئی نماز نہیں، نہ سنت نہ نفل، کوئی نماز نہیں۔ اذان ہوگی فوراً مغرب کی جماعت شروع ہو جائے گی۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز جو آپ پڑھتے ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بہت سے لوگ 4 بھی پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے، لیکن 2 رکعت سنت مؤکدہ
اب 2 رکعت کے بعد جو 2 آپ پڑھتے ہیں یہ نفل ہے. اب میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اللہ نے اگر آپ کو توفیق دیا مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کی، تو 2 رکعت اور ملا لیجئے، 4 رکعت پڑھ لیجئے، وہ اوابین کی نماز ہو جائے گی جس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اوابین نفل نماز ہے، پڑھ لیجئے. آپ 2 رکعت بھی اوابین ہو سکتی ہے، 4 رکعت بھی ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ 6 رکعت، زیادہ سے زیادہ 6 رکعت نماز. اب آئیے عشاء میں. عشاء کی نماز سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں. پڑھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے. پڑھ لیا بہت اچھی بات ہے، آپ کو ثواب ملے گا. نہیں پڑھا عشاء کے پہلے والی سنت اس لیے کہ وہ غیر مؤکدہ ہے، نہیں پڑھا تو اس کو بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. عشاء کی نماز کے بعد، نماز سے مراد جماعت ہے، عشاء کی جماعت کے بعد 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے. 2 رکعت بس. اگر کوئی آدمی صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے سنت مؤکدہ، ذمہ داری پوری ہو گئی. اب اس کے بعد 3 رکعت وتر بچتی ہے. وتر تو واجب ہے، اس کا درجہ تو سنت مؤکدہ سے بھی اوپر ہے. تو گویا اگر آپ نے عشاء کی نماز میں 9 رکعت نماز پڑھ لی، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 3 رکعت نماز وتر، آپ کی عشاء کی نماز مکمل ہو گئی. اور اگر آپ اور پڑھنا چاہیں تو نفل کے لیے تو کوئی حد ہی نہیں ہے. لوگ 17 رکعت بھی پڑھتے ہیں ٹوٹل ملا کر آگے پیچھے کی، یہ تو آپ کے اختیار کی چیز ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ سنت مؤکدہ سمجھو. اب ٹوٹل 5 نماز میں سنت مؤکدہ کتنی ہو گئی؟ ذرا شمار کیجئے گا. 2 فجر کی، 6 ظہر کی، کتنی ہو گئی؟ 8. اب 2 مغرب کی، کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 10. 2 عشاء کی، 12. یہ 12 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے جس کا پڑھنا ضروری ہے. نفل آپ کے اختیار میں. اس کو ذہن میں رکھیے. اب فجر کی سنت کا مسئلہ میں نے بتا دیا، اسے بھی ذہن میں رکھیے گا جو میں نے شروع میں بتایا. تو بات چلی، ساتھیوں کو دیکھتا ہوں، میں نام کسی کا نہیں بتاؤں گا، وہ آتے ہیں فرض پڑھتے ہیں اور پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں اور سیدھے چلے جاتے ہیں. وہ 4 رکعت نہیں پڑھتے، اس کی ان کے نزدیک یا تو اہمیت نہیں ہے یا معلومات نہیں ہے، نہیں پڑھتے. وہ 2 رکعت پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے. وہ 4 رکعت پڑھنی ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے. اس لیے آپ اس کا اہتمام کیجئے. اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم نماز پڑھتا ہو مجھے دیکھتے ہو. اللہ تعالی ہماری نماز میں ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی روحانیت اور اتباع سنت کے جذبہ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.